اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ ہمارے پاس 5واں باب شروع ہے اور اس کا نام ہے حکومت، جس کو انگلش میں کہتے ہیں گورنمنٹ۔ تو سب سے پہلے جو مشقی سوال ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ شارٹ کوسٹن ہم نے حل کر لیے ہیں، اب ہم کرنے ہیں لانگ کوسٹن۔ تو چلیے، پہلا سوال ہے کہ جمہوریت کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں۔ ٹھیک ہو گیا، تو چلتے ہیں جمہوریت والے سوال کی طرف۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو گائیڈ بھی کرتا جاؤں گا، بک سے میں کوسٹن آنسر بنا رہا ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ جمہوریت کی خوبیوں خامیوں سے ہی سوال شروع کرتے ہیں۔ زیادہ نمبر لینے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ جمہوریت کو ڈسکس کریں۔ ٹھیک ہو گیا، ویسے آپ جمہوریت کی خوبیاں اور خامیاں بھی لکھ دیں تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ جمہوریت کی تعریف بھی ساتھ لگے گی تو آپ کے اچھے مارکس آئیں گے۔ جمہوریت مفہوم، سب سے پہلے ہم نے مطلب بتانا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے جمہور۔ جمہور کے معنی عوام یا سب لوگ کے ہوتے ہیں، لہٰذا جمہوریت سے مراد عام لوگوں کی حکومت ہے۔ جمہوریت کے لیے انگریزی کا لفظ ڈیموکریسی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے دو یونانی الفاظ ڈیموس اور کریٹوس سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے برترتیب معنی لوگ اور حکومت کے ہیں۔ اس طرح جمہوریت کا مطلب ہوا عوام کی حکومت، گویا یہ ایسا طرز حکومت ہے جس میں عوام خود یا اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، نیچے جمہوریت کی تعریف آ گیا ہے، اب ہم نے وہ کرنی ہے۔ ارسطو نے پہلے تعریف کی ہے، میں پہلے اوپر تھوڑی خود وضاحت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بندے مل کے اپنی مرضی سے ایک بندے کو ووٹ دیتے ہیں، وہ بندے کیا کرتے ہیں، ووٹوں سے صدر یا وزیر اعظم بنتا ہے، تو پھر اس کو جمہوریت کہتے ہیں، یعنی عوام مل کے ایک بندے کو منتخب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مرضی سے اس کو اپنے اوپر حکومت کا حق دیتے ہیں۔ جمہوریت کی تعریف، ارسطو سب سے اہم مفکر ارسطو کیا کہتے ہیں؟ مشہور یونانی مفکر ارسطو جمہوریت کو حکومت کی گمراہ شکل قرار دیتا ہے۔ سیلے کیا کہتا ہے؟ یہ ایک ایسی حکومت ہے جس میں ہر شخص حصہ دار ہوتا ہے۔ گیٹل کیا کہتا ہے؟ یہ ایسی ہی طرز حکومت ہے جس میں آبادی کا کثیر حصہ اقتدار اعلیٰ کے اختیارات استعمال میں حصہ دار بننے کا حق رکھتا ہے۔ پھر لارڈ برائس ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایسی طرز حکومت جس میں اقتدار اعلیٰ مجموعی طور پر سارے معاشرے کے سپرد ہو۔ نیچے آ جاتے ہیں ابراہم لنکن، یہ کیا کہتے ہیں؟ عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے ذریعے، یہ سب سے بیسٹ تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ دا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ بائی دا پیپل لوگوں کے ذریعے، فار دا پیپل لوگوں کے لیے۔ مندرجہ بالا تعریفوں کا تجزیہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ جمہوریت ایسی طرز حکومت ہے جس میں عوام کو اکثریت کی رائے غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ حکومت تمام افراد کے وسیع تر مفاد کی خاطر کام کرتی ہے، یعنی لوگوں کی اکثریت جہاں فیصلہ کرتی ہے کہ یہ صدر وزیر اعظم بننا ہے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اس میں عوام بلا واسطہ یا بالواسطہ اپنے مسائل کو سلجھاتے ہیں اور ہر ایک کو قانونی مساوات حاصل ہوتی ہیں، یعنی ہر بندے کو ایک جیسے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے جمہوریت کی خوبیاں بیان کرنی ہیں۔ فلاح عامہ، عوام کی فلاح۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوری حکومت دیگر حکومتوں کے مقابلے میں عام لوگوں کی فلاح و بہبود کا زیادہ خیال رکھتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں کسی مراد یافتہ طبقے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یہ ایک طرح کی فلاحی مملکت ہے۔ جے ایس مل کیا کہتے ہیں؟ دو وجوہات کی بنا پر جمہوریت کی تعریف کرتا ہے۔ صرف جمہوریت ہی عوام کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے حقوق سے بہتر طور پر فائدہ اٹھائیں اور اجتماعی خواہشات سے ہمکنار ہوں۔ صرف جمہوریت کی بدولت زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ عوام کی حکومت، دوسری بات، خوبیاں جی سنو۔ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں حکومت بنانے کا اختیار عوام کو حاصل ہے، یعنی حکومت عوام نے بنانی ہے، بندے ووٹ دیں گے، بندوں کی مرضی ہے، جس کو ووٹ دیں گے حکومت بنے گی۔
عوام کے نمائندے ان کی مرضی کے مطابق حکومت چلاتے ہیں اور نمائندے منتخب کرتے ہیں، انہی میں سے ہوتے ہیں جو بندے نمائندے منتخب کریں گے انہی میں سے حکومت میں آئیں گے۔ جمہوریت میں لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے حکومت انہی کی بنائی جائے جو ہر شخص اپنے فرائض کی ذمہ داری اور تندی سے کام کرے۔ یعنی بندہ، اب ہم نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں تو کیوں دیے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے، پہلی بار آ رہا ہے، دیکھتے ہیں اچھا کام کرے گا۔ اخلاق کی بہبود، جمہوریت عوام کے اخلاق کو بلند کرتی ہے، انہیں انسان دوستی، شرافت، باہمی احسان اور محبت کے اصول سکھاتی ہے۔ اس لیے اس نظام کو اخلاقی افادیت بھی، یعنی اخلاقی طور پہ بھی یہ اچھا نظام حکومت ہے، لوگ اخلاق سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار محبت سے مل کے کام کرتے ہیں۔ بلا شبہ بہتر حکومت وہ ہے جو فرد کی شخصیت کو فروغ دینے میں مددگار ہو، یعنی بیسٹ حکومت وہ آتی ہے جو بندے کو اہمیت دے۔ جمہوری حکومت اس کا بہتر انتظام کرتی، امن پسند، یعنی یہ امن کو پسند کرتی ہے، سکون کو پسند کرتی ہے۔ جمہوری نظام میں ملک گیری کی ہوس کم ہوتی ہے، یعنی ایک بندہ ہو تو وہ تو کہتا ہے نا میں ہی صدر ہوں، میں ہی سارا کچھ بناؤں، لیکن اکٹھے بندے ہوتے ہیں تو وہ ملک گیری کی ہوس، نظام میں ملک گیری کی ہوس کم ہوتی ہے، وہ امن پسند ہوتی ہے کیونکہ یہ عوام کی مرضی کا انحصار کرتی ہے۔ عوام بخوبی جانتے ہیں کہ جنگ کی صورت میں وہی سب سے نقصان اٹھائیں گے۔ برٹر ٹرینڈسل، یہ کو انگریز ہیں، ان کے نام بھی بڑے عجیب سے ہوتے ہیں کہ بندے کو دھیان سے پڑھنے ہوتے ہیں۔ برٹرینڈسل رسل، یہ الگ نام ہے، ٹھیک ہے، رسل انگلش میں یہ واضح ہے، نے بالکل درست کہا ہے کہ جمہوریت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ دوسری حکومت کی نسبت امن کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ حب الوطنی، اس طرز حکومت میں عوام امور حکومت میں بذات خود حصہ لیتے ہیں۔ حب الوطنی، وطن سے حب، وطن سے محبت، اور عوام حکومت کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے۔ بندے خود ووٹ میں حصہ لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس میں حصہ لینا ہے۔ حکومت اور ملک کے وہ خود مالک ہوتے ہیں، یہی احساس ان میں حب الوطنی پیدا کرتا ہے۔ ہر دل عزیز، یعنی ہر دل کو پیارا ہونا، چونکہ یہ حکومت عوام کی مرضی کے مطابق چلتی ہے، حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، قانون عوامی نمائندے کے واضح کرتے ہیں اور وہی نافذ کرتے ہیں، لہٰذا یہ طرز حکومت ہر دل عزیز ہوتی ہے۔ اب جو ہم خود قانون بنانا چاہتے ہیں، ہم انہی قانون کو فالو کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہم نمائندے منتخب کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں تو وہ وہی قانون بناتے ہیں، اس لیے ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ انسان دوستی، کسی آمر یا بادشاہ کی نظر میں انسانی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ ہر جائز تنقید کرنے والے کو بھی کچل دیتا ہے، لیکن جمہوریت میں ایسا نہیں ہے، وہ انسان کی دوستی کا بھرم رکھتا ہے۔ یہ انسان دوستی حکومت ہے۔ پہلے بادشاہ ہوتے تھے، کوئی بندہ اپنی مرضی کی رائے دیتا تو بادشاہ اسے کہتا ہے اسے مار دو، یہ خلاف بات کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جو مرضی کرو، روڈ پہ کھڑے ہو کے بے شک دھرنا دو، جو کرو آپ کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ مساوات جمہوریت کا بنیادی ستون ہے۔ جمہوریت آزادی اور مساوات کو علم برادر ہوتی ہے، اس میں ہر شخص یکساں سیاسی حقوق کا حامل ہے، ہر شخص کو ترقی کے مساوی مواقع ملتے ہیں اور کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتیں شہریوں کے بنیادی حقوق کی محافظ ہوتی ہیں۔ انقلابات سے تحفظ، جمہوریت میں بغاوت اور انقلابات کا خدشہ کم رہتا ہے کیونکہ پرامن ترغیب اور تحریک پر اعتماد رکھتی ہے۔ عوام جانتے ہیں کہ اس میں حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے آئینی اور پرامن ذرائع موجود ہوتے ہیں جس کا استعمال انتخاب کے موقع پر بآسانی کیا جا سکتا ہے، اسی لیے جمہوری حکومتیں ہمیشہ انقلابات سے محفوظ رہتی ہیں۔ نمبر 10، سیاسی شعور میں اضافہ، یہ نظام عوام میں سیاسی شعور اجاگر کرتا ہے۔ اس طرح حکومت میں انتخابات کثرت اور باقاعدگی سے ہوتے ہیں اور انقلابات کے وقت ہر سیاسی جماعت ملکی مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کرتے ہیں، جس سے عوام کی سیاست سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے کہ بندے کی سوچ سمجھ بوجھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بندہ خود ووٹ میں حصہ لیتا ہے، بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ ووٹ کیسے دینا ہے، کیسے ووٹوں میں جا کے اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے اور کون صدر بن رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، تو یہ بندے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب جمہوریت کی خامیاں، ڈیموکریٹس آف ڈیموکریسی، تو یہ اکثریت کی رائے
حکومت، اکثریت کی حکومت۔ جمہوریت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں فیصلے اکثریت سے ہوتے ہیں، خواہ اکثریت کا تناسب کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، وہ یہ بھی ضروری نہیں کہ اکثریت میں اعلیٰ درجے کی قابلیت پائی جائے۔ اس طرح حکومت اہلیت کے بجائے تعداد پر زور دیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ جمہوریت کے اس اصول کے پیش نظر جو حیثیت ایک احمد اور بے وقوف کی ہوتی ہے، وہی تجربہ کار سیاستدان کی بھی ہوتی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے یہ ایک خامی بتائی ہے کہ جو کام اکثر لوگ رائے دیں گے وہی ہوگا۔ مطلب 100 بے وقوف لوگ ایک طرف رائے دے رہے ہیں تو یہاں پہ ایک طرف عقل مند دے رہا ہے تو نہیں، جہاں پہ زیادہ لوگوں کی رائے ہوگی وہی تعداد مانی جائے گی۔ ایک قانون بننا ہے جہاں زیادہ لوگ کہیں گے وہی مانا جائے گا۔ اگر تھوڑے سے لوگ ایک قانون کہہ رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہے تو وہ نہیں بنے گا، اگر ایک غلط قانون ہے اور زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ نااہل افراد کا انتخاب۔ جمہوریت اس نظریے کی علمدار ہے کہ ہر شخص قابل اور سمجھدار ہوتا ہے۔ اب جمہوریت کیا کہتی ہے کہ ہر بندہ قابل اور سمجھدار ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ حکومت کی اکثریت کا نہ تو سیاسی شعور بیدار ہوتا ہے، نہ ہی اپنے ووٹ کی قدر قیمت جانتے۔ اکثریت میں اتنی عقل نہیں ہوتی کہ وہ بہتر صلاحیت اور افراد چناؤ کر سکیں۔ اس طرح حکومت نااہل افراد کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور مفکر کے مطابق جمہوریت نااہل لوگوں کی حکومت ہے۔ یہ بات بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک عام مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں ایک ایم این اے ہے، وہ 10 پڑھا ہوا ہے، اس کو کسی بات کا عقل نہیں ہے، ہوش حواس نہیں ہے، اس کی عمر 65 سال ہے، اور اس کو لوگ یہاں پہ ناظم اور نائب ناظم اور ایم این اے بنا دیتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 10 لاکھ لگا دیتا ہے اور جہاں پہ لگانے ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں لگاتا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت سے بندے مل کے ایک بندے کو حکومت دے دیتے ہیں، اہل ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ سست رفتار حکومت۔ جمہوریت طرز حکومت میں معاملات بڑی سست روی اور پیچیدہ مراحل سے گزرتے ہیں، یعنی بڑے کام سست ہوتے ہیں، پیچیدہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور بصیرت بحث و مباحثہ کی طویل عمل سے گزرنا پڑتا ہے اور کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ پارٹی بازی جمہوریت کی ایک اور کمزور جماعتی نظام ہے کیونکہ اس میں پارٹی بازی کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے۔ یہ طرز حکومت تمام قوم کی پارٹیوں، گروہوں اور دھڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے جو کہ مفاد کی خاطر قوم کے مفاد کو قربان کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس سے ملک کی بقا اور سلمیت کو نقصان پہنچتا ہے، اور بقول لارڈ برائٹ سیاسی جماعتیں عدم استحکامت جمہوریت کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ پارٹی بازی کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کی ایک اور کمزوری یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں، چونکہ پارٹی بازی کا بھی بہت خدشہ ہوتا ہے کہ اب نواز شریف کی حکومت تھی تو عمران خان کی پارٹی میں اس نے دھرنا دے دیا، اب عمران خان ہے تو کبھی کوئی، کبھی یہ خادم رضوی صاحب، کبھی یہ، کبھی کوئی، تو اس سے ملک کو مسئلے بھی بنتے ہیں۔ ہنگامی حالات کے لیے غیر موزیہ ہے۔ ہنگامی حالات میں جمہوریت غیر مستعد ہوتی ہے کیونکہ اس کا طرز حکومت تمام فیصلے بحث و تمیز کے بعد دیر سے کیے جاتے ہیں۔ اگر ایک ہنگامی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو سارے لوگ فیصلہ مل کے کرتے ہیں، اتنے فیصلے مل کے کرنے اور اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ فیصلہ سازی کے سست عمل کے باعث جمہوریت نظام میں ہنگامی حالات میں اکثر اوقات ناکام ہو جاتا ہے۔ بے جائے اسراف۔ جمہوریت ایک مہنگا اور کثیر المصارف طرز حکومت ہے جس میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ عدلیہ، انتظامی اور قانون ساز ادارے بہت وسیع اور پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ہر وقت کہیں نہ کہیں انتخابات ہوتے رہتے ہیں، انتخابات پر کروڑوں روپے بھی لگ جاتے ہیں، اور اسی لیے یہ غریب اور ترقی پذیر ممالک کے لیے غیر موزوں طرز حکومت نہیں ہے۔ ایک غریب ملک میں معیشت اتنی مستحکم نہیں ہوتی کہ وہ اتنے اخراجات کا متحمل ہو سکے۔ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر سال ووٹ ہوتے ہیں، کافی سارا پیسہ لگ جاتا ہے، تو غریب ملک کے لیے تو یہ کافی سارا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے پالیسی میں تسلسل کا فقدان۔ اس ملک میں حکومتیں جلد از جلد تبدیلی ہوتی ہے، اسی لیے اس میں حکومت پالیسیوں کا تسلسل قائم نہیں رہتا، اور اس طرح ملک اور عوام اور پرانی پالیسیوں کے چکر میں الجھے رہتے ہیں۔ حکومت کے لیے عدم استحکام کی وجہ سے ملک دوسرے ممالک کی نظر بدنام ہو جاتا ہے اور اس کی پالیسیوں میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے کہ پالیسی کا تسلسل فقدان رہتا ہے کہ یہ ایک پالیسی بنی، اس پہ تھوڑا سا عمل ہو گیا، پھر ٹوٹ گئی، پھر نئی پالیسی آئی، اس پہ تھوڑا سا عمل ہوا، پھر تو یہ اس ایک تسلسل لگاتار نہیں رہتا کام۔
تو یہ بھی اس کی خامی ہے۔ تو یہ پہلا سوال اس کا کور ہو گیا لانگ۔ تو امید ہے میں نے وضاحت تو اپنی طرف سے اچھی کی ہے، دیسی ماحول میں اور اچھے ماحول میں کی ہے تاکہ ہر عام شہری اور دیہاتی بچہ خود آسانی سے سمجھ جائے۔ تو امید ہے میرا یہ لیکچر اچھا لگے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔